الصلاة خیر من النوم کی تاریخ بتاؤں، تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ ہاں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، صدق جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مدینے کا بازار ہے، اسلام کی شہزادی ہے۔ آؤ تم بھی ذرا اسلام کو کچھ سمجھو، دین کو سیکھو۔ پھر سے یہ کرکر ہونے لگے بھائی، سے ایک بار بند کر دیں۔ ہاں بس توجہ کریں، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ بات زیادہ کڑوی تو نہیں لگ رہی؟ اگر لگے نا تو کڑوی دوا سمجھ لے۔ دوا جتنا زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا، اور زور سے فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے۔ جو دوا نہیں کھا پاتے ڈاکٹر کہتا چل بے نکل، تیرا کوئی علاج نہیں۔ تجھے اس میں بھی جوس کا مزہ چاہیے؟ مہربانی کرو، مدینے کا بازار ہے، غیر مسلموں کی مارکیٹ ہے، یہودیوں کی دکانیں ہیں، اسلام کی ایک شہزادی مارکیٹ کے اندر سونے کا کوئی زیور خریدنے آئے۔ توجہ ہے نا؟ سونے کا زیور خریدنے آئی، چہرے پہ کپڑا تھا، پردے کے ساتھ آئی، ضرورت کے مطابق اس نے ہاتھ کھولا، اس سے لین دین کی بات کی۔ یہودی نے ہاتھ کی رنگت دیکھی، نیت بدل گئی۔ اسلام کی شہزادی نے کوئی زیور پسند کیا، اسلام کا ابتدائی دور ہے، زیور پسند کر کے قیمت پوچھی۔ اس یہودی نے، نیت خراب ہو چکی تھی، زیور کا پورا ڈبہ اس کے آگے جو تھیلی تھی لوٹ دی۔ کہنے لگا جتنا چاہے زیور لے لے، لیکن بس میرے دل کی جو خواہش ہے وہ پوری کر دے۔ اتنا اسلام کی شہزادی نے سنا، جو ہاتھ میں زیور تھا وہ بھی پھینک دیا، اور پھینک کے واپس چلنے لگی۔ یہودی نے ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہنے لگا کہ اتنا زیور کم ہے؟ جب اتنا اس نے کہا نا، اسلام کی شہزادی کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا کتے، تو نے ہماری قیمت بڑی کم لگائی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بک جاتے ہیں وہ دنیا کی دولت پہ نہیں بکا کرتے۔ تو نے سمجھا کیا ہے؟ کہ تیری مٹھی پر سونا مجھے خرید لے گا۔ اتنا کہنا تھا، خدا کی قسم بچی کا تیور جو دیکھا، اس کا جلال دیکھا، وہ آگے بڑھا۔ شہزادی دکان سے باہر نکلی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، زبردستی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ بازار یہودیوں کا ہے، علاقہ یہودیوں کا ہے، مارکیٹ دشمنوں کی ہے، کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان دشمنوں کی مارکیٹ میں جب شہزادی نے دیکھا میری آبرو لٹ جائے گی، ایک آواز دی، ہے کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا جو اپنی بہن کی آبرو بچا سکے؟ اتنی بات کہی تھی، اسی بازار میں ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا تھیلا لے کر کے سودا خرید رہا تھا۔ یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی ہے، اس نے تھیلا چھوڑ دیا ہے، ادھر دوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی، ہاتھ میں تلوار ہے۔ جا کے کیا دیکھا؟ اسلام کی شہزادی کو یہودی نے پکڑ رکھا ہے، دکان کی طرف زبردستی کھینچ رہا تھا۔ گیا قریب، جا کے سینے پہ گھونسا مارا، شہزادی کا ہاتھ پکڑ کے کمر کے پیچھے کیا اور کہتا نادان، تو کیا سمجھتا ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہی لاوارث گھوما کرتے ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب میں آ گیا ہوں، اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو ہاتھ لگا کے دکھا۔ اتنا اسلام کے شہزادے نے تلوار نکالی، اتنا جملہ کہنا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ لاکھ ہزاروں کی مارکیٹ کے اندر تنہا مسلمان ہے جب مجھے للکار رہا ہے، اس نے اپنی قوم کو آواز دے کے کہا او یہود منا، او یہودیوں، او ماننے والوں، آؤ میرے قریب آؤ، یہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا مجھے للکار رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آنن فانن سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، ہزاروں دشمن سامنے کھڑے ہیں، لیکن تنہا یہ بہن کی حفاظت میں کھڑا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ جیسے ہی آئے سامنے، کسی نے کہا تھا اسے چھوڑ کے چلا جا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کوئی کہتا تھا یہ تیری رشتے میں کیا لگتی ہے، کسی کا کوئی تانا تھا، کسی کا کوئی تھا، لیکن اس نے یہ کہا تھا تم کیا جانتے ہو، خدا کی قسم اس کا میرا رشتہ ہمارے باپ نے نہیں بلکہ مدینے والے رسول
پاک نے بنایا ہے، ہم جان تو دے سکتے ہیں، چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں، اتنی بات کہی ہے۔ ایک یہودی آگے بڑھا، ہاتھ میں تلوار تھی، نوجوان کے قریب پہنچا، سر کاٹنا چاہتا تھا، جوان نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تلوار ہوا میں اٹھتی ہے، سر تن سے جدا ہوا ہے، لاش تڑپنے لگ جاتی ہے، جیسے اس کا سر کٹا ہے۔ اب اسلام کے چاہنے والے پر سینکڑوں تلواریں ایک ساتھ ٹوٹ رہی ہے، تو پیر سے شام ہونے جا رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، بہن کی آبرو پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ جب بازو تھکنے لگے، تلوار دھیمی ہونے لگی، اسلام کی شہزادی نے دیکھا اب ہاتھ تھم جائے گا، تلوار رک جائے گی، اس کا سر کٹ جائے گا، میری آبرو لٹ جائے گی۔ تو بیٹی تھی، اس نے دوڑ نہیں لگائی ہے، اس نے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلایا، بس اس نے کیا کیا تھا، جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اب میں خطرے میں آ گئی ہوں، میرے بھائی کے بازو چل ہو رہے ہیں، اس نے فوراً زمین پہ پیشانی رکھی ہے اور رو کے کہتی ہے اے میرے پروردگار، تجھ کو تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ، یہ ہمارے درد کی کہانی میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، بچی نے اتنا رو کے کہا تھا اے پروردگار، اگر آج میری آبرو لٹ جائے گی تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن تیرے محبوب کے دین پر تانے اٹھ کے رکھیں گے۔ اتنی بات بچی نے رو کے کہی تھی، اور خدا کی قسم کچھ دیر گزری ہے کہ پیچھے سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسی نعرہ تکبیر کی آواز آئی ہے، بچی نے سر اٹھا کے کیا دیکھا ہے کہ پیچھے سے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، اور جب عاشقوں کا میلہ آیا ہے، دشمنوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ تو ہم نے سوچا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے بڑھتے قدم کدھر جا رہے ہیں؟ اور بیٹیوں سیکھو، تمہاری عزت کتنی قیمتی ہے، جس کی رکھوالی کے لیے خود مدینے والا آ جائے، اس سے بڑی عزت کی ضمانت اور کیا تمہیں چاہیے؟